الحمدللہ کتاب التوحید کا یہ درس ہم سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ فضیلت الشیخ طہ سعید مدنی حفظہ اللہ نے جو اس سے پہلے شیخ الاسلام کے بارے میں، اس کے بعد کتاب التوحید کے تعارف اور توحید کی اہمیت، اس کا معنی اور مطلب کو واضح انداز میں آپ کے سامنے رکھا ہے، اور آج کے درس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ درس باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، توحید کی فضیلت اور جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ آج اس درس کے تحت امام محمد بن عبد الوہاب نے آیات اور احادیث کو بیان کیا ہے۔ پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، پھر اس کے بعد مختصر سی اس کی تشریح کی جائے گی۔ سب سے پہلی آیت سورہ انعام آیت نمبر 83 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہیں کیا، حقیقت میں ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ امام محمد بن عبد الوہاب نے سب سے پہلے توحید کی فضیلت کو کیوں بیان کرنا چاہتے ہیں؟ انسان کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے یا اس کو کوئی کام دیا جاتا ہے، پہلے یہ سوال کرتا ہے اس کام سے کیا فائدہ ملے گا۔ جب اس کے سامنے فائدہ یا آفر یا بخشش یا انعام کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ بڑے خوش دلی کے ساتھ اس کام کو انجام دینے کے لیے پیش ہوتا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے ہماتن پیش کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے دین اسلام میں ایک بنیادی چیز توحید ہے۔ توحید کے بغیر کوئی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ آئیے جو آیت ابھی پڑھی گئی ہے، اس آیت میں اہم باتیں جو بتائی گئی ہیں، پہلی بات یہ ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار باللسان۔ ایمان تین بنیادی باتوں کا نام ہے۔ ایمان کے اندر تین چیزیں ضروری ہیں۔ ایمان کن باتوں کا نام ہے؟ تین باتیں ہیں، اس میں سے پہلی چیز اقرار باللسان، دوسری چیز تصدیق بالجنان، وعمل بالارکان۔
میں اللہ پر ایمان لایا، مطلب یہ ہے زبان سے اقرار کرنا، ساتھ ساتھ دل سے تصدیق بھی کرنا، اعضاء اور جوارح سے عمل بھی کرنا۔ اگر کوئی ہمارے مدرسے میں خادمہ غیر مسلم ہے، اس کو ہم نے پڑھا دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھ لیا، کیا مسلمان ہو گئے؟ زبان سے صرف کہہ دینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ جہاں زبان سے اس کلمے کو پڑھ رہے ہیں وہیں دل سے اس کی تصدیق کرنا اور عملی طور پر اس میں کاربند ہونا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی مطلب بھی سمجھنا اور اس پر عمل پیرا بھی ہونا، یعنی توحید پر قائم رہنا، شرک سے بچ جانا، تب کہیں گے ایمان لائے۔ ورنہ خالی صرف کلمہ پڑھ دیا تو اس سے جو ہے کیا ایمان لانا ثابت نہیں ہوتا۔ تو آئیے، اس آیت میں پہلا لفظ آیا ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ دوسرا جز ہے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا۔ ہم ایمان لائے، ایمان لانے کا مطلب ہم نے ان تین چیزوں پہ کاربند ہو گئے، لیکن ایمان لانے کے بعد ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم اس کی تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، یا فی غیر موضعہ، کسی چیز کو اس کا اصلی مقام نہ دینا۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کا اصلی مقام نہ دینا۔ مثلا ٹوپی سر پہ رکھتے ہیں اور جوتا یا چپل پیر میں پہنتے ہیں، اگر کوئی اس کو لا کر سر پہ رکھ دے، ٹوپی پیر میں پہنا دے، یہ تو ظلم ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی خالق کا مقام یا خالق کی صفات کو بندوں کو دے دے، یہ ظلم ہے۔ اللہ کے صفات کسی کو نہیں دیے جا سکتے، تو لہذا ظلم یہ ہے کہ تجاوز کر جانا، کسی چیز سے آگے بڑھ جانا، یعنی مخلوق کو مخلوق کے درجے سے بڑھا کر خالق کے درجے میں لے جانا، یہ ظلم ہے۔ تو اس لیے یہاں یہ بات ذکر ہے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ، ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے، بے تاب ہو گئے، اے اللہ کے رسول فَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنے ایمان یعنی جس نے اپنے نفس پہ ظلم نہیں کیا ہو؟ فَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنے نفس پہ ظلم نہیں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ ظلم کا مطلب سمجھ رہے ہیں وہ ظلم نہیں ہے۔ ظلم کا مطلب یہ ہے أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَىٰ قَوْلِ لُقْمَانَ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کیا آپ نے لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا؟ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ تو اس آیت کا مطلب صحابہ کرام سمجھ نہیں سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آیت کی تفہیم آپ نے کروائی۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی آیت کا مطلب اپنی رائے سے اگر لے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ تو لہذا آیت کو سمجھنے کے لیے ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، یہ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے، یا آیت کی تفسیر حدیث کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا مطلب بتلایا، صحابہ کرام سمجھے۔ تو لہذا یہاں پر وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ،
ایمان لانے کے بعد ظلم کو غلط ملت نہیں کیا، ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کرنا چاہیے، یہ معنی اور مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا، اولئک لہم الامن۔ دیکھیے، جو توحید پر قائم رہتے ہیں، توحید پہ رہتے ہوئے شرک کو نہیں کرتے ہیں، تو ان کی فضیلت کیا ہے کہ اولئک لہم الامن، حقیقت میں یہی لوگ امن والے ہیں، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ دنیا میں ہم امن چاہتے ہیں تو سب کو توحید اپنانا چاہیے، توحید کو اپنائیں گے پوری دنیا میں امن آ جائے گا۔ جہاں توحید کو نہیں اپنائیں گے وہاں فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، اور توحید کے منافی کی وجہ سے اللہ کا عذاب بھی آ جائے گا۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں ہدایت کی راہ پر گامزن ہو جائیں، تو ہمارے لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ایمان لانے کے بعد شرک نہ کریں، تو ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم صحیح راستے پر ہیں۔ اگر ہم ایمان لانے کے بعد شرک کرتے ہیں، ظلم کا کام کرتے ہیں، تو پھر ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ تو آئیے میرے عزیز بھائیوں، اس پہلی آیت میں توحید کی فضیلت بتائی گئی۔ توحید کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں یہ لوگ امن والے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں، یہ ہے توحید کی فضیلت۔ اب اس کے بعد اس کے متعلق چند سلف صالحین کے اقوال کو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ زید بن اسلم اور ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا مفہوم یہ بتلاتے ہیں، اولئک لہم الامن فی الآخرہ وہم مہتدون فی الدنیا۔ جو لوگ ایمان لائے اور شرک نہیں کیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آخرت میں عذابوں سے معمون رہیں گے، محفوظ رہیں گے، اور دنیا میں ہدایت یافتہ رہیں گے، جو ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ امن و ہدایت توحید خالص کے ساتھ مشروط ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ شرک کے علاوہ دیگر گناہ کرنے والا امن میں آ جائے گا اور مواخذہ نہیں ہوگا۔ جبکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ کے نزول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بھلا ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے برائی سرزد نہیں ہوتی؟ اگر ہر برائی پر عذاب ہوگا تو پھر ہم میں کون ہے جو اللہ کے عذاب سے بچ جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بکر، کیا تم بیمار نہیں ہوتے ہو؟ کیا تمہیں تھکاوٹیں اور پریشانیاں لاحق نہیں ہوتی؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے سزائیں ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں مشاکل آ جائیں، امراض آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، تو ایسی صورت میں یہ دنیا کی مشاکل کی صورت میں اللہ تعالیٰ سزا دے کر آخرت میں امن تام دے گا، مکمل امن۔ وہاں پر دنیا میں یہ چھوٹے چھوٹے سزائیں یا مشاکل یا بیماریاں آتی ہیں، تو آخرت میں ہم اور بھی امن تام حاصل کریں گے، اس لیے کہ یہ مشاکل اور مصیبتوں کی وجہ سے ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب آدمی کے گناہ جھڑ جاتے ہیں بیماری سے، مشاکل سے، تو پھر آدمی کو خوف نہیں کھانا چاہیے۔ تو اس آیت میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بابت فرماتے ہیں کہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ظلم بمعنی شرک، اور ایک ظلم ہے دوسرے پہ ظلم کر دینا، تیسری چیز ہے اپنے نفس پہ ظلم کر لینا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں
جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ یہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی ظلم کی ان 3 اقسام سے بچ جائے گا، صحیح معنوں میں جو اس آیت کے اندر اولئک لہم الامن وہم مہتدون ہے، وہ یہ 3 ظلم سے بچنے والوں کے لیے ہے۔ یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ آئیے اس کے بعد ایک جامع حدیث کو اس عنوان کے تحت محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ وہ حدیث ہے عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنة حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنة على ما كان من العمل رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کی حدیث کو اس آیت کے بعد انہوں نے اس کو توحید کی فضیلت نے بیان کیا ہے۔ اس حدیث کا پہلے ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی گواہی دے گا، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جس کو مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، اور اسی کی طرف سے روح ہیں، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تو اللہ تعالی ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا اس کا جیسے بھی عمل ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر 5 اہم ترین عقائد کا تذکرہ ہے۔ اس حدیث میں 5 عقیدے کی اہم باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، توحید کی گواہی پہلی چیز ہے توحید کی گواہی دینا۔ اس حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایک یہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وحدہ لا شریک لہ، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب یہاں پر غور کیجئے کہ یہاں کیا باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس حدیث میں ایک لفظ آیا ہے شہیدہ کا لفظ آیا، من شہیدہ کا لفظ آیا، یہاں پر نطقہ کا لفظ نہیں آیا۔ نطقہ کے معنی کہہ دینا، شہیدہ کے معنی گواہی دینا۔ شہیدہ اور نطقہ کا معنی میں بہت بڑا فرق ہے۔ شہیدہ کا لفظ آیا شہادت کا مفہوم، یعنی نطق پر بھی کلام اور فہم، معرفت، عمل، یہ سب اس میں آ سکتے ہیں، اور نطقہ میں فہم، علم، معرفت یہ سب چیزیں نہیں آتی۔ تو شہیدہ کا مطلب یہ ہوا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو جان لے، یعنی آپ سب کو جاننا چاہیے
علم ہونا چاہیے، معرفت ہونی چاہیے، فہم ہونا چاہیے کس بات کا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، سبھی لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کا معنی اور مطلب بھی ہم کو جاننا چاہیے کہ ایسا نہیں ایک خان صاحب جمعے کے خطبے میں سن لیے کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا ہے اس کی جان حلال ہے۔ بازو میں جو ہے کیا ہے، دوسرے صاحب تھے جو کلمہ نہیں پڑھے، تلوار نکال گئے، او مصحف بولے سو پڑھو۔ آپ کیا بولے وہ نہیں معلوم، وہ مصحف بولے سو خطبے میں بولو۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ہم خود کلمے کی معرفت نہیں جانتے ہوں اور سمجھانے چلے گئے یا مارنے چلے جائیں، ایسا نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ۔ پہلے الہ کا یہ لفظ باطل معبودوں کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کے متعلق آپ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ الہ یہ ہر کوئی جس کو بھی پوجا جا رہا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، معبود برحق صرف اللہ ہے، یعنی سچا معبود اللہ ہے۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کا معنی معبود۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی المعبود المطاع، ایسی ذات جو عبادت کے اور اطاعت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جو جس کی عبادت کی جا سکے یا جس کی اطاعت کی جا سکے، اس کو کہتے ہیں الہ۔ الہ یہ اللہ کے معنی، معبود کے معنی میں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس میں یہاں پر ایک بات بتائی جا رہی ہے، ایک کلمہ عظیم ہے کہ سب سے بڑا باطل اور اس کے سوا کسی کو الہ ثابت کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور دردناک عذاب کا بھی موجب ہے۔ اس میں دو اہم باتیں جاننی ہیں، ایک ہے لا الہ، دوسرا ہے الا اللہ۔ اس میں دو جز ہیں۔ لا الہ میں کیا بات ہے؟ لا الہ میں کیا بات ہے؟ اس میں تمام معبودان باطلہ کی نفی ہے، اس کو کہتے ہیں نفی۔ تمام معبودان باطلہ کی نفی، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ۔ اس میں ہے اثبات، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے یہ اثبات ہے۔ سارے معبودان باطلہ کی نفی کرنا ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھئی ہم تو صرف نماز کی فضیلت بیان کر لیتے، وہ کچھ بھی کر لینے دو، نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ توحید کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو یہ موٹی بات یاد ہوگی، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، معمولی وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آپ کو یہ فارمولہ جب معلوم ہے، اس سے بڑھ کر اہم چیز توحید کے بغیر نہ اس کا وضو قبول ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج۔ تو اس لیے دو چیزوں کا نام توحید ہے، تمام معبودان باطلہ کی نفی کرنا، پھر ایک اللہ کا اقرار کرنا۔ دو چیزیں ہیں، میں تو کہتا ہوں ایک اللہ ہے، مان لیا ٹھیک ہے، انہوں بھی کچھ کر دے، انہوں بھی کچھ کر دے، ان کے پاس بھی کچھ اختیار ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہوا جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں سب کی نفی کرنا،
سب کی نفی کر کے ایک اللہ کا اقرار کرنا، یہ توحید ہے۔ دو جز کا نام توحید ہے۔ نفی اور اثبات دونوں چیز، تمام معبودان باطلہ کی نفی کرنا اور ایک اللہ کا اقرار کرنا، اس کا نام توحید ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ورد رکھے ہیں، بعض جوہلا یا صوفیہ کیا کرتے ہیں، اس کی تختی کر دیں الگ۔ بعض لوگ کہتے ہیں صرف لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ، پوری رات لا الہ لا پڑھتے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ صرف جو ایک کلمے کو پڑھ لینا، مکمل کلمہ نہیں ہوا، گناہ ہو جائے گا۔ اور بس کیا کرتے ہیں، صرف الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، پوری رات یہ پڑھتے رہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اس کلمے کو دو ٹکڑے کر کے ورد نہیں کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ پورا کلمہ پڑھیں گے توحید ہوگی، جبھی کلمہ ہوگا۔ اس کی اگر ٹکڑا کر دیں گے تو اس کا جو ہے کیا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہو یہ بھی غلط ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بجائے اس کا شارٹ فارم، یہ شارٹ فارم بھی نہیں چلے گا اسلام میں۔ بعض لوگ یہ لمرا کیا ہوئی، یہ لا الہ الا رسول اللہ کا شارٹ کٹ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب شارٹ کٹ غلط چیزیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی معنی نہیں رکھتے۔ جو چیز جتنی بتائی گئی ہے یہ مکمل کلمہ پڑھیں گے ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا صرف لا الہ پڑھو، یہ آپ نے یہ نہیں فرمایا الا اللہ پڑھو، کہیں بھی کسی بھی حدیث میں نہیں ملتا۔ بعض لوگ اس طرح سے تختی کر کے اس کو الگ الگ کر کے خالی چھوٹا سا وید کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بالکل نامناسب بلکہ الٹا عذاب مول لے رہا ہوں، ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے میرے عزیز بھائیوں، یہ ہو گیا پہلا عقیدہ توحید کا اقرار کرنا۔ دوسرا عقیدہ ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، دوسرا عقیدہ کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ دوسرا بنیادی عقیدے کی بات ہے، اس کا ہم اقرار کریں گے۔ ادخلہ اللہ علی ما کان من العمل، ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، یہ حدیث کے آخر میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کے آپ پر کاربند رہیں گے تو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا، آپ جو چاہے جیسے چاہے عمل کر لیں گے۔ تو وہ یہ کیا چیزیں ہیں جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئیں؟ پہلی چیز توحید کا اقرار، دوسری چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عبدیت اور رسالت، دو چیزوں کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں۔ افراد سے بھی بچنا چاہیے، تفریح سے بھی بچنا چاہیے، اتنا نہیں بڑھانا چاہیے کہ اللہ کے درجے میں لے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما طرت النصارى، تم مجھے عیسائیوں کی طرح، نصارہ کی طرح مجھے حد سے مت بڑھاؤ، یعنی الوہیت کے درجے میں مت لے جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہو گئی کہ عبد سے مراد، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبد کا مطلب کیا ہے، المملوک العابد، عبدہ ورسولہ، عبد کا مطلب المملوک العابد، ایسا غلام جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ جب بندہ ہے عبادت کرنے والا ہے تو بندے کو الوہیت کے درجے میں لے جانا یہ سراسر توحید کے منافی ہے۔ تو دو چیزوں کا ذکر ایک ہی جز کے اندر، یعنی دو صفتیں بیان کر دی گئی ہیں جس میں عبدیت بھی ہے اور رسالت بھی ہے۔ تیسرا عقیدہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے ان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ،
عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہاں پر یعنی نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ تثلیث کے قائل ہیں، وہ تین خدا کے قائل ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تیسرا یہ کہ اخنوم، یعنی نصارہ کے پاس تین گروہ ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تین میں کے تیسرے ہیں، یعنی اللہ، عیسیٰ اور عیسیٰ، تین خدا ہیں، تین میں سے ایک کنوں بھی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی عیسیٰ علیہ السلام بندے ہیں، اللہ نہیں ہے، اور اس کے رسول ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، تم دین میں غلو مت کیا کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور حق بات کے سوا کوئی بات نہ کہو، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ القاہا، اور اسی کا کلمہ ہے جس کو مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، وروح منہ، اور اسی کی طرف سے روح ہیں، فآمنوا باللہ ورسلہ، تم سب اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، تم مت کہو تین خدا ہیں، مت کہو، انتہوا خیر لکم، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، بچ جاؤ، تین خدا ہے کہنے سے بچ جاؤ۔ قرآن میں یہ حکم دیا گیا، وضاحت کی گئی اور کہا گیا انما اللہ الہ واحد، کہہ دو بے شک اللہ ایک ہے۔ تو اس میں توحید کا اقرار ہے، اور افراط اور تفریح سے ہمیں بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ کہا گیا قال انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، قرآن میں ایک جگہ مذکور ہے کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ تو آئیے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تیسرا عقیدہ تھا۔ چوتھا، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ وَكَلِمَتُهُ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ ہے کا مطلب اللہ تعالی نے لفظ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ کیسے پیدا فرمایا؟ لفظ کن کے ذریعے سے۔ لفظ کن یہ اللہ کا کلمہ ہے، اور جبریل امین کے ذریعے بھیجا۔ جبریل امین آئے مریم علیہ السلام کے دامن میں، اور ایک آستین کے ذریعے سے آپ نے اس کو پھونک دیا، رحم مادر میں ٹھہر گئے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام ان کے ماں سے نکل گئے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے۔ کلمہ ہے کا مطلب لفظ کن سے پیدا ہوئے۔ لفظ کن سے، لفظ کن یہ کیا ہے؟ ایک کلمہ ہے۔ کن کیا ہے؟ ایک کلمہ ہے۔ تو اس کلمے کے ذریعے جبریل امین کو دیا، جبریل امین مریم علیہ السلام کے دامن میں پھونک دیے اور اس سے پیدا ہو گئے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمتہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہیں۔ یہ بھی ہم اقرار کرنا چاہیے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دیں والجنت حق، وروح منہ، اور اسی کی طرف سے روح ہیں، جیسے جبریل علیہ السلام کو بھی روح کہا گیا۔ اور یہ روح کیا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ، جیسے روح اللہ یعنی اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ اللہ کے حکم سے پیدا ہونے کو
کیا کہتے ہیں؟ روح اللہ، اللہ کی طرف سے یہ روح ہیں. اور روح، یہ روح کیا ہے؟ اللہ تعالی نے عہد الست میں روحوں سے اقرار لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہی روحوں میں سے ایک روح ہے عیسیٰ علیہ السلام. کوئی ایسا الگ نہیں ہے جس کو سمجھیں کہ یہ اللہ کا روح، نہیں. جیسے تمام ارواح ہیں، روحیں تھیں، وہ روحوں میں سے ایک روح عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو آئیے اس کے بعد پانچویں بنیادی بات عقیدے کی یہ ہے، اس بات کی گواہی دینا، والجنت حق والنار حق، جنت اور جہنم حق ہے. یعنی جنت اور جہنم، جنت بھی ایک مخلوق ہے، جہنم بھی ایک مخلوق ہے. ان کو بھی موت آنی ہے جو دمبے کی شکل میں ہوگی، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. تو جنت حق ہے، جہنم حق ہے. جنت کو اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، اور جہنم کو اللہ تعالی نے نافرمانوں یعنی کافروں مشرکوں کے لیے بنایا ہے. اور یہ تیار ہے، اعدت کا لفظ آیا ہے، یعنی جنت اور جہنم پیدا کی گئی ہیں. جو بعض لوگ کہتے ہیں قیامت کے دن جنت اور جہنم پیدا کی جائیں گی، یہ خیال باطل ہے. یہ خیال کیا ہے؟ باطل ہے. بلکہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. جنت ہے وجنت ارضها السماوات والارض، جنت جس کی چوڑائی ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمین کے برابر ہے. تو ایک یہودی نے پوچھا جب ساتوں آسمانوں ساتوں زمین کے برابر ہے تو جہنم کہاں ہوئی؟ اللہ جہاں چاہے اس کو رکھ دیتا ہے. ایسے جیسے جب ساتوں آسمانوں ساتوں زمین میں دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا؟ جہاں اللہ اس کو رکھنا چاہے رکھ دیتا ہے. آپ نے یہ بیان فرمایا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر یہ 5 بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی چیز اس میں توحید کا اقرار، توحید کا اقرار کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوسری بات، تیسری بات، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. چوتھی بات، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے. پانچویں بات، جنت اور جہنم حق ہے. یہ بنیادی چیزوں کا اگر کوئی اقرار کر لیتا ہے تو اس حدیث میں توحید کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ایمان رکھنے والوں کو جنت میں داخل کرے گا، وہ جیسے چاہے عمل کرے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کیا ان کو سزا نہیں ہوگی؟ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا دی سزا ہوگی، اللہ کی مشیت کے اوپر ہے. لیکن علی ما کان من العمل کا مطلب ہے جیسے عمل کرے گا ویسا اس کا درجہ بڑا ہوگا. جنت میں داخل ہوں گے، جتنا جیسے وہ عمل کرے گا، جتنا اچھا عمل کرے گا، جتنا زیادہ نیک عمل کرے گا، علی ما کان من العمل ویسے اس کے درجے بڑھتے جائیں گے. یہ اس کا مطلب ہے. تو آئیے میرے عزیز بھائیوں، اس حدیث کے بعد دوسری حدیث جو بیان کی گئی ہے، وقال وله من حدیث عتبان كان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. اور عتبان کی حدیث میں ہے کہ بس بے شک اللہ تعالی نے جہنم کی آگ کو اس شخص پر حرام کر دیا جو یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی رضا کے لیے یہ کہتا ہے. تو اللہ تعالی نے اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. پہلے حدیث میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالی توحید کے اقرار پر جنت میں داخل کرے گا. کیا صرف کہنے سے داخل کرے گا؟ اب یہ حدیث یہ بتا رہی ہے صرف کہنے سے نہیں، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اخلاص نیت کے ساتھ کہتا ہوگا، صدق دل سے کہتا ہوگا، عملی طور پر اس کو کر کے بتلاتا ہوگا، اس شخص کے لیے جنت ہے. تو یہاں پر اس حدیث کی تشریح ہے، پہلے حدیث کی. اس کے بعد تیسری بات اور ایک حدیث اس کے بعد بیان کی گئی ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وآمرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواہ ابن حبان، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار مجھے ایسے کلمات سکھلا جس کے ذریعے سے میں تجھے یاد کروں اور اس کلمے کے ذریعے میں تجھ سے دعا کروں. تو کہا اے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ کہو. قال یا ربی کل عبادک یقولون ھذا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پروردگار یہ تو تیرے تمام بندے کہتے ہیں. قال یا موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتلایا کہ اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور اس کی آبادیاں میرے علاوہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے علاوہ ساتوں آسمان اور اس کی آبادیاں، والارضین السبع اور ساتوں زمین، فی کفاتین ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، ولا الہ الا اللہ فی کفاتین اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، مالت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یاد کیا اس کو ابن حبان نے. تو لا الہ الا اللہ توحید کی فضیلت بیان کی گئی کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی آبادیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں کہ یہ کارڈ جو ہوگا لا الہ الا اللہ کا وہ ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے گا تو یہ سب سے بھاری ہو جائیں گے. سبحان اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے. آئیے اس کے بعد جو حدیث بیان کی گئی ہے وَلِلتِّرْمِذِي وَحَسَنَ وَأَنَسٍ، یہ آخری حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، سماعت فرمائے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول قال الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ترمذی نے اس کو بیان کیا اور کہا یہ حسن درجے کی حدیث ہے. اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ بیان کرتے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. جب یہ حدیث میں ایسے لفظ آئے تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. یا ابن آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین بھر کے گناہ لے کر آئے میرے پاس، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر مجھ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے، تو لاتیتک بقرابها مغفرہ، البتہ میں تجھے اتنا ہی بھر کر مغفرت کے ساتھ میں تجھ سے ملاقات کروں گا. تو یہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے شرک نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم توحید پر قائم ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے. تو اب آئیے اس باب کے اندر امام محمد بن عبد الوہاب نے ایک آیت سورہ انعام کی اور اس کے بعد 4 احادیث کو انہوں نے بیان فرمایا ہے. ان پہلی آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ توحید کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ توحید پر رہیں گے تو آپ دنیا میں بھی امن میں رہیں گے، آخرت میں بھی امن میں رہیں گے، اور دنیا میں بھی آپ ہدایت یافتہ رہیں گے. اور ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات رکھا ہے. لیکن آج ہم کو شکوہ ہے، شکایت ہے، پریشانیاں، ہم جو گلے شکوے کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیوں مصیبتیں آ رہے، دوسرے کیوں خوش ہیں. جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو میرے عزیز بھائیو، اگر ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں تو توحید پر صحیح معنوں میں قائم رہیں. اگر ہماری توحید میں خلل ہے تو پھر ہم سے رحمتیں چھن جائیں گی. دوسری حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے
کہ توحید کا اقرار کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت اور رسالت کا اقرار کریں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت اور رسالت کا اقرار کریں، اور یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہیں اور اسی کی طرف سے روح ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے۔ اگر ہم یہ بنیادی باتوں کا ہم اقرار کرتے ہیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، اگر ہمارا عقیدہ درست ہے تو اس حدیث کے اندر یہ بشارت دی گئی ہے کہ جنت میں آپ داخل ہو جائیں گے، آپ کے جیسے بھی عمل ہو۔ پھر اس کے بعد کی حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی، یعنی جہاں ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، عملی طور پہ کریں تو پھر یہ ہمارے لیے بشارت ہے۔ اس کے بعد کی حدیث میں یہ بات بتائی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر اولو العزم پیغمبر، وہ بھی توحید کو جاننے کے لیے محتاج تھے۔ دیکھیے کتنے محتاج تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں توحید ایسی بتلائی، یہ کلمہ ایسا ہے توحید کا کہ ساتوں آسمانیں اور ساتوں زمین اور ان کی آبادیاں میرے سوائے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور آخری حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ زمین بھر کے گناہ لے آئے، زمین سے آسمان بھر کے گناہ لے کر آئے، شرک نہیں کیا ہے، تو میں اتنے ہی اس سے زیادہ مغفرت کے ساتھ میں بندے سے ملاقات کروں گا۔ ہم سب کو رب تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے تو ہم کو شرک نہیں کرنا ہے، تو لہذا ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہم سب کو توحید پر قائم و دائم رکھے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے ہم سب کو بچا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔